وہ جو شعر ہم نے پڑھا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے وہ پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے وہ پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے کے بعد جب قرآن اترنا شروع ہوا، قرآن اترنے کا جو پہلا لفظ آیا تھا، جو پہلا حکم آیا تھا، وہ کیا آیا تھا؟ وہ اقرا کا آیا تھا کہ نبی پڑھیے۔ اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھنے۔ تو جس قوم کا آغاز کہتے ہیں کسی چیز کی اسٹارٹنگ کو، تو ہمارے مذہب اسلام کی جو اسٹارٹنگ تعلیمات اور ایجوکیشن کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ ہے اقرا، یعنی پڑھنے سے۔ اور اسی آیت کے اندر، اسی سورہ کے اندر آگے فرمایا الذی علم بالقلم، کیا ہے؟ پڑھنے کا تذکرہ، لکھنے کا تذکرہ، ان دونوں چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ اقرا کے 5 آیتوں کے اندر بیان کیا۔ آخر کچھ تو بات تھی، ذرا ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاشرے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل امین نے آ کر کے دبایا اور پڑھنے کو کہا اور اقرا سے اسٹارٹنگ کیا۔ وہاں اس معاشرے میں کیا ہے؟ بہت ساری برائیاں تھی، چوری بھی ہوتی تھی، ڈکیتی بھی ہوتی تھی، کیا ہے؟ شراب بھی پیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کر دیا جاتا تھا۔ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا، وہ سماج اور سوسائٹی ایسا سوسائٹی تھا کہ لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ قبر میں ڈال کر کے مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے لوگو، تم جو بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو یہ نہ کرو، تم بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں کو جینے کا طریقہ دو۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر کسی نے یہ صحیح نعرہ دیا کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے دیا تھا، جبکہ لوگ بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے، پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ قبر میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ کیا ہے رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال 3 بنات او اخوات فلہ الجنہ، کہ جو شخص اپنے 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش اور پرداخت کرے گا، اس کو تعلیم دے گا اور اس کو ادب سکھلائے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ایسے لوگوں کے لیے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹی کو پڑھاؤ اور بیٹی کو بچاؤ کا نعرہ کس نے دیا؟ ہماری سرکار نے تو آج دیا، لیکن ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے دیا۔ بلکہ عورتوں کو جتنا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، دنیا کے کسی شریعت نے نہیں دیا ہے۔ کیا دنیا کے کسی قوم کے ماننے والے لوگوں نے، کسی قوم کے مذہبی رہنما اور پیشوا نے یہ کہا ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے؟ کسی نے نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا لیڈر نہیں ملتا جس نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہو کہ اس معاشرے میں جہاں عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہو۔ آج آپ ہسٹری پڑھیے اور آج سے 1450 یا 1500 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے اور پڑھیے، آپ کو مل جائے گا کہ عورتوں کے ساتھ کیا رواج تھا، کیا سلوک اختیار کیا جاتا تھا۔ عورتوں کو لوگ زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ مقام دیا۔